کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ کہاں تک میری بات کے قریب ہو رہے ہیں، کیونکہ آل محمد کا مذہب نفرت کی تعلیم ہی نہیں دیتا. جو ہمارے بھائی جس مذہب پہ ہیں، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں کون کس مسلک پہ. مانا ہمدانی میں میری پہلی حاضری ہے. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ صرف واقف کار بندوں کو سبحان اللہ کرتے ہیں. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مذہب بھی بہت سے ہیں، رہبر بھی بہت سے ہیں. ہم مذہبوں کی بات میں نہیں پڑھتے، لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے نا، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ نہیں. نہ میری بات پہ آپ دھیان دیں. میری اگر اللہ کرے ساؤنڈ بہتر ہو جائے، خدا کرے، اور میں جس طرح چاہ رہا ہوں میں جناب کی بہتر، اب ٹھیک ہے. خدمات عالیہ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے، کیونکہ کیمرے موجود ہیں، اور جب مجلس میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر بات چار دیواری تک نہیں رہتی. ہو سکتا ہے مانا ہمدانی مسلمانوں کا شہر ہے، کسی بھائی کے ذہن میں ہے جی وہ لاہور سے علامہ ریاض رضوی کو ان کے آئے تھے اور وہ باقی مذہبوں پہ تنقید کر کے گئے ہیں. بھائی ہماری حیثیت ہے کہ ہم کسی مذہب پہ تنقید کریں، اور پھر آپ تو ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، نہیں میرا خیال ہے آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. میں اپنی قوم کے بچوں کو یاد دہانیاں کرواتا پھر رہا ہوں، اور میں نے ممبر پہ ہمیشہ زندہ باتیں کی ہیں. اپنے ملک کی زندہ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے ان مہربانوں کو بتا سکیں کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. میری بات پہ آپ دھیان دیں گے میری جان؟ ہاں یہ حقائق ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. یہ وکری بات ہے کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے، لیکن میں اپنی قوم کے عزادار بچوں سے کہنے کی پوزیشن میں تو ہوں کہ بیٹا حالات جیسے بھی ہوں، حکومتیں جیسی بھی ہوں، لیکن عزادار بچوں سے کہہ رہا ہوں کبھی نہ کہنا کہ جی یونیورسٹی میں اکیلا شیعہ ہوں، میں کلاس میں اکیلا شیعہ ہوں، مارکیٹ میں میری دکان اکیلی ہے. اپنی تنہائی کا شکوہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ تیرے چھٹے وارث نے کہا ہے ہم اپنوں کو اکیلا نہیں رہنے دیں. آپ بیٹا آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. لہذا میری قوم کے عزادار بچوں سے، خواہ وہ یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ اسکولوں میں ہیں، وہ کالجوں میں ہیں، میری اپنے نسل کے اس پاکستانی عزادار نسل سے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اس ملک میں کبھی بھی تم نے مایوس نہیں ہونا. اس ملک میں سر اٹھا کے چلو، اس ملک میں سینہ تان کے رہو، کیونکہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی نکاح پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کے نکاح پہ. مہربانی صاحب میں نے کیا کہا ہے، کیونکہ 14 اگست گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، ہمارے ان مہربانوں کے حافظے کمزور ہیں.
کہتے پتہ کیا ہے وہ شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے، انہیں ایران بھیج دو. کبھی ہم نے بھی کہا ہے کہ مولویوں کا اس ملک میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور سارے نہ ہی سمجھو تے ٹھیک ہے. بانی پاکستان کا نام کیا ہے؟ بولے میرے ساتھ آپ کیا کہنے، ذرا زحمت فرما لیں. محمد علی. بیٹا کیا نام ہے؟ آپ جو پہلے نمبروں پہ ہو نا، آپ زیادہ فریش بیٹھا کرو. میں دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے پہ پتہ نہیں کیا اداسی ہے. ویسے یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. آپ عزادار بچے ہیں، آپ نے فریش ہونا ہے تو پچھلے بھائیوں نے بھی تبھی جاگنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنے مجمع سے پوچھ رہا ہوں ملک بنانے والے کا نام کیا ہے؟ محمد علی. محمد علی. اور جو بہن بھائی کی سیاست میں جس بی بی نے ساتھ دیا اس بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. اللہ کرے اس باریکی کا مزہ آپ لے جائیں. محمد علی فاطمہ. محمد علی فاطمہ. محمد علی فاطمہ. اور پاکستان کے نئے رشتہ داروں، ان ناموں میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے ذرا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں یہ میں اس وطن کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے مہربانی صاحب، میں اس ملک کی زندہ تاریخ بیان کر رہا ہوں. اور میں نے ابھی بیٹا آپ سے کہا ہے کہ بانی پاکستان کا نکاح فقہ جعفریہ پہ ہوا ہے. صرف نکاح ہی فقہ جعفریہ پہ نہیں. ایسے ظہیر عباس یہاں ہے نہیں، جن صاحب جو پروگرام کے آرگنائزر ہیں، میں نے ان سے گزارش کرنی تھی کہ مجلس آپ کی بڑی مقبول ہے، بندے سو بھی رہے ہیں داد بھی دے رہے ہیں. کمال ہے. اوے آنکھیں کھولو. فریش جواب سارے دیا کریں، نعرے کا جواب. بیٹا یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. بزرگ جو آپ مومنین بیٹھتے ہیں نا یہاں پہ، بزرگوں کے ذہن میں بزرگ علماء سے لے کے آج تک کی ہر حقیقت سامنے. لیکن جو ینگ بچے ہو نا وہ اپنے ذہنوں میں جگہ دو. قائد میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، بانی پاکستان کا صرف نکاح ہی امام جعفر کی فقہ پہ نہیں ہے. لاہور کے عجائب گھر میں بانی پاکستان کے جنازے کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. قائد اعظم کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ قائد کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ پرچم نہیں تھا. نہیں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا. آپ کے ملک بنانے والے قائد اعظم کے جنازے والی تصویریں آپ نیٹ پہ بچوں سے کہیں وہ سرچ کر کے آپ کو گوگل شگل کے دکھا دیں گے. لیکن اگر کوئی لاہور جائے تو میوزیم ہال میں دیکھنا بہت بڑی تصویر لگی ہوئی ہے جس تصویر کے ساتھ پرچم نہیں، پرچم نہیں، علم ہے. اور علم پہ لکھا پڑھا جا رہا ہے یا غازی عباس علم. میرے بھی کیا کہنے یار. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. ایک لمحہ جیو بیٹا. آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بانیان نے فیتا مار کے بندے بٹھائے ہوئے، نعرے لگانے والے صرف آگے آگے بیٹھیں گے.
پچھلے بھائیوں نے مطمئن رہنا. جواب دے مہربانی سے. آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ. میں کیا گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹا بانی پاکستان کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس علمدار. انتہائی ضروری پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. قائد اعظم کا نکاح فقہ جعفریہ پہ جنازہ علموں کے سائے تلے بر صغیر میں جب آپ کا یہ ملک علیحدہ نہیں ہوا تھا. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں تو نہیں نہ کر رہا, اتنے سارے کیمروں کے سامنے بات ہو رہی. اور جب سے یہ کیمرے مجلسوں میں آئے ہیں نا, تب سے ہم مولویز آخر بڑے مشکل میں پڑ گئے. پہلے بڑی آسانی تھی, مولویز آخر بات کر کے مکر سکتا تھا. اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا, اگر یہ سی ڈی کیمروں والا سسٹم بننا ہی تھا, غدیر ہی پہ بن جاتا. کیا کہنے آپ جیے تاکہ آج لوگ خود دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارک دینے والے بندوں میں کون. یہ بیٹا حضور آپ کا مہربانی بابا آپ جیے. یہ آپ کا ملک 1947 میں بنے. 1936 کے قریب وہاں جو لوکل سطح پہ الیکشن ہوا, انگریز نے تب ہی ذہن بنا لیا تھا کہ مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دینا پڑے. لیکن ہندوؤں نے سازش کی کہ اگر انگریز نے یہ فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے, جناح کو ملک علیحدہ دے دو لیکن خزانہ خالی دو. شاید میں سمجھا نہیں سکا. ملک دے دو, اور یہ باتیں بھی سن لیا کرو. ہم نے انہیں گلی محلوں میں رہنا ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو ساری پٹھ صدقہ پتہ ہونا چاہیے. ہندوؤں کی سازش تھی محمد علی کو ملک کی علیحدہ دے دو, خزانے میں کچھ نہ دو. جب خزانہ ہی خالی ہوگا, محمد علی اپنے ملازموں کو پاکستانی اداروں کو جب تنخواہ ہی نہیں دے پائے گا, ملک کیسے چلے گا؟ خزانہ خالی دیا گیا. آج 2024 میں بات کر رہا ہوں. 1947 میں پیسے کی ویلیو, کرنسی کی ویلیو کچھ اور تھی. آج کرنسی کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. خزانہ خالی تھا قائد کا. 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے ذہن میں سو رہا. اس علاقے کا مجمع بیدار رہے گا. میں اتنے کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں خود مہربانی سر بیٹا میں خود اہم نہیں ہوں گا. میں خود اہم نہیں ہوں گا. جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے نا, یہ جگہ بڑی اہم ہے. میں اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ کون تھا؟ وہ شیعہ تھا, وہ حسینی تھا, وہ راجہ محمود آباد
وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا، خالی خزانے، مہربانی فرمائیں، خالی خزانے، پہلا چیک جو کروڑوں میں ہے وہ بھی دینے والے شیعہ۔ اللہ درجات بلند فرمائے حبیب بینک کے مالکان کو، جنہوں نے اس زمانے، یہ شیعہ تھے جنہوں نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم خزانے خالی کی فکر نہ کرنا، بی بی خدیجہ کی دولت کا صدقہ ہمارے پاس بہت ہے۔ تیرے بھی کیا کہنے، خزانوں میں مہربانی سر، پیسہ کیش دینے والے بھی شیعہ، خزانے میں سونا دینے والے بھی شیعہ، قائد بھی محمد علی، نگاہ بھی فقہ جعفریہ پہ، علم بھی جنازے پہ چھاؤں کرے، اور تو پھر کہتے کہ جی شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے، ہمیں کہنے کی اجازت دے دو کہ اگر یہ پاکستان 3 یا 4 اگست کو بنا تھا پھر آپ رکھ لو، اگر 14 کے صدقے۔ جی بسم اللہ آپ جیے بلند لہجے میں، بلند لہجے میں۔ لہذا جو میں نے بات کہی ہے، بہت شکریہ سر، جو میں نے بات کہی ہے کہ جو کرم اللہ کا، ذرا ہمت کرو یار، میرے خیال ہے میں کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں، جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے، میں کل ہی سواد لے رہے ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے۔ جی یہ باقی مہربانی یار، اور میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہو، فکرہ ادھورا نہ رہ جائے۔ ضیاء الحق دور میں جب ہم اس ملک میں کافر ہوتے تھے، آپ جیے لاہور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعوں سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ نہیں آپ میرا خیال ہے دھیان دے ہی نہیں سکے۔ اور میری جان، جب تیرے مولویوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے تو پہلے شیعوں کو کلمہ تو پڑھا لیتے، پہلے تو نے ہمیں کافر کہا، پھر تیرے قبلے کعبوں کی تحریریں آ گئی کہ شیعہ مسلمان ہے۔ ہم نے نہ مرشد بدلے، اللہ کرے میری بات پہ دھیان دے جائیں، اور شناختی کارڈ ہمارا کل بھی یہی تھا، میری پہچان آج بھی یعنی۔ مسلمانوں تم نے کوئی چالاکیوں والی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک پورے ملک میں لہر آئی تھی، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ میں صوبائی امن کمیٹی میں ایز اے ممبر بیٹھتا تھا، پنجاب کی امن کمیٹی میں، تو میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا، اس میں سارے مذہبوں کے نمائندہ علماء ایز اے ممبر، تو وہ میرے ساتھ والی کرسی پہ جو مولانا تھے، جب چائے کی اجازت ہے میں بات کروں، جب چائے کی اللہ کرے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو، صحیح پچھلے بھائیوں تک مجھے لگ رہا ہے میری آواز جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو ماشاءاللہ، ہاتھ سارے ہی کھڑے کر رہے ہیں۔ میں پریشان اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو میں یہ سمجھ رہا تھا شاید میری بھی نہیں پہنچ رہی، لہٰذا آپ اس پہلو پہ ذرا دھیان دیں، مہربانی شائم، مالک آپ کے بابا کو صحت دے، آپ کے بخت عزت میں اضافہ۔ میرے ساتھ والی چیئر پہ جو مولانا تھے نا،
ان کا دھیان میٹنگ کی طرف نہیں تھا. مہمانوں کے آگے نام لکھے ہوتے وہ میرا نام بار بار پڑھ رہے تھے, سید ریاض حسین رضوی. جب چائے کی بریک ہوتی ہے تو انہوں نے پہلی بات مجھ سے کی, کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں, آپ شیعہ. اچھا میرا خیال ہے انہیں کو مولوی لگا نہیں تھا, کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں بندے سمجھتے ہی اسے ہیں جیڑا کرسی چ پورا نہ آئے. تو ہاں مہربانی سے تو آپ جی مہربانی. تو جب انہوں نے حیران ہو کے پوچھا جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں, میں نے کہا جی بحمداللہ. کہنے لگے ایک بات آپ سے پوچھنا ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے آپ شیعہ حضرات اشتہاروں کے نکروں پہ کونوں پہ لکھتے تھے یا علی مدد, چھوٹے چھوٹے سائز میں. ہم نے پوری دیواریں پلستر کروا کے ہم نے لکھوا دیا یا اللہ مدد. اب یا اللہ مدد کے بعد آپ شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم مسکین لوگ ہیں, ماڑے لوگ ہیں, ہم نے کیا کرنے. یہ تو آپ بالکل اسی طرح پوچھ رہے ہیں جیسے ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا فرض کرو تم جنگل میں بالکل اکیلے ہو اور ایک دھاڑتا ہوا شیر آ جائے, پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر نے کرنا. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا. میں نے کہا قبلہ یا اللہ مدد کے آگے ہے ہی کیا؟ بولو میرے ساتھ یار. اور میں اپنی پنجابی اپر والی میں کہتا ہوں ان اللہ نال متھا کون لائے. میں نے کہا جی یا اللہ مدد سے آگے ہے ہی کچھ نہیں. میں نے کہا قبلہ ایک بات یاد رکھیں, ہم اس اللہ کو نا مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. میری تائید کرو, خدا کے لیے میری تائید کرو. یہ غلط فہمیاں ہیں جو ہم ان مسلمانوں کے ذہنوں سے دور کر رہے ہیں. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. اللہ لا ریب ہے, بے عیب ہے, بے مثال. نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے, مثل اس کے کوئی شے نہیں, شریک اس کا کوئی ہے نہیں. اور جب میں نے قبلہ سے دو چار باتیں کی تو کہنے لگے اس کا مطلب ہے ہمارے بزرگوں کی محنت کامیاب ہو گئی. اب یا علی مدد والوں کے پاس اب یا اللہ مدد کے بعد کچھ کرنے کو رہا ہی. میں نے کہا قبلہ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. جب وہ قبلہ بالکل فریش ہو گئے نا, میں نے کہا قبلہ لیکن آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا ہے. بیٹا میری بات پہ توجہ کریں گے آپ. میں نے کہا قبلہ آپ کا یا اللہ مدد کا یہ جو نعرہ ہے نا, بینر, اسٹیکر, فلیکس, اس یا اللہ مدد کے نعرے نے ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور طاقتور کر دی. لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یا اللہ مدد کے نعرے سے آپ کے عقیدے میں اور مضبوطی آئی ہے. میں نے کہا کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے, حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی تھے. نہیں میرا خیال ہے میں شاید سمجھا نہیں سکا. میں نے کہا جی آپ کے پاس نام تو اور بھی تھے, نام fill in the blanks, نام اور بھی تھے, لیکن میں نے کہا آپ نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ
جب یا اللہ مدد کا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے حقیقت میں تسلیم کر لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. میں بہت جلدی گفتگو مجھے تمام کرنا. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم اللہ حقیق کی بریائی کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن لوگ چالاکیاں کر رہے ہیں. مارکیٹ میں نکلو تو ایک نہ ایک سٹیکر مل جائے گا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. میں نے پورے ملک میں پوچھا ہے، یہ اللہ نے 2024 کے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دیجیے ہمارے لیے اللہ کافی. اور یہ کوئی سیاسی مذہبی نعرہ تو ہے نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے. آپ اس باریکی کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے. جس معاشرے میں حسین کا نانا اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہا تھا، اس زمانے میں گھر گھر میں بتوں کی صورتوں میں خدا بیٹھے ہوئے تھے. ہر گلی محلے کا وکھرا وکھرا خدا، ہر قبیلے کا وکھرا وکھرا خدا، ہر گھر کا اپنا اپنا خدا. اس خدا بھرے معاشرے میں اللہ نے تیرے نبی سے کہا تھا قل حسبی اللہ، محمد ان بت پرستوں سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. کوئی اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے میں بات میری آپ تک پہنچی نہیں. میں نے کیا کہا ہے اللہ کو کافی کہنے کے لیے. وقت بالکل جا رہا ہے. جتنا ٹائم مجھے کہا گیا میں اسی میں گفتگو مجھے کلوز کرنا. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں اللہ کو کافی کہنے کے لیے. اس بچے دے موڈے پھڑو سانجی یا علی مدد کیا کہنے. جی بسم اللہ، بہت شکریہ. بس اس بات کو میں قریب کر رہا ہوں بڑی جلدی سے. اگر تم سمجھتے ہو جنہیں ہمارے لیے بس اللہ کافی، تو پھر کوئی بات نہیں اس میں ناراض ہونے والی کیا بات. بلڈ پریشر ہائی کیوں کرتے؟ اگر تمہارے لیے اللہ کافی ہے تو اپنا پریکٹیکل صحیح کرو. کا پریکٹیکل ٹھیک ہونا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں اللہ کافی ہے تو جب آزان دینے لگتے ہو پھر بس 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذان یہیں پہ ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے. تو کہتے کچھ ہو بیٹا تیری مہربانی، شکریہ میری جان. تیرا نام کیا ہے؟ ارباب حسین. آج میرے خیال سے کافی سارے بندے جانتے ہیں کہ یہ یہیں ہے، ادھر کا ہی ہے نا. کیمرے لگے ہوئے ہیں. جدو ایک ہی بچہ بار بار نعرے مارے نا تے لائیو ویکھنے والے آندے نے شاوری نال لے کے آئے. مہربانی کوئی نعرے والا بندہ بدل لو خدا کے لیے. بس مجھے موقع دے. کیا کہنے؟ مہربانی سر. میں نے کیا کہا، بات تھوڑی مشکل ہو گئی ہے، میں آپ کی پریشانی میں اضافہ نہ کروں. جب اللہ کافی ہے تو اذان اللہ تک رکھو. کہتے ہو اللہ ہی کافی ہے اور پھر اسپیکروں پہ کہتے ہو اشہد ان محمد الرسول. وہ آپ ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہے تھے، ہم جناب سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے. بس 4 دفعہ توحید پہ پہرا دو، کیونکہ اذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے. ہوئے 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 آپ تو اچھے چپ زیادہ اچھے لگتے ہو یار. اوے مانے ہمدانی واپڈا کی وجہ سے مسجد میں اذان نہ ہو اور بندے ایک دوسرے سے کہتے پھر آج نماز تو چھٹی.
آذان نہ بھی ہو نماز پھر بھی واجب ہے. تو جب آذان صرف اطلاع ہے، خبر ہے نماز کی کہ پتہ چل جائے جی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو پھر 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر آذان زیادہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ لمبی آذانیں تو کچھ دوستوں کو اچھی نہیں لگتی. جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں نہ پوچھتا، اپنی گلی میں جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی پوچھنے آ جاتا ہے. یہ آپ کی اذان علی ولی اللہ والی بھلا قرآن میں ہے؟ اور کبھی ہم نے بھی پوچھا تیری سویر والی اذان قرآن میں ہے؟ ماشاءاللہ پہلے عزادار سے لے کے حد نگاہ تک بیٹھے ہوئے عزادار میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں. میں مائک پہ بات کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں ہو رہی. کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، کوئی بندہ مجھے موقع دے، کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکتا کہ کبھی میری قوم کے شیعہ عزادار بچے نے کسی مسجد میں چٹ بھیجی ہو کہ جناب آپ اپنی آذان اسی طرح قرآن سے دکھا. کبھی ہم نے پوچھا؟ بولو میرے ساتھ. آپ چپ رہیں گے، بندے کہیں گے رضوی صاحب اکیلے کہہ رہے ہیں. بھائی کبھی ہم نے پوچھا کسی سے؟ اور میں اپنی قوم کی طرف سے یقین دلا رہا ہوں، ہم نے جناب سے جناب کی آذان کا نہ پوچھا تھا نہ پوچھنا ہے، کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے. یہ بھائی ہمارے اتنے سادہ ہیں کہ 77 سال ہو گئے ہیں ملک بنے ہوئے، یہ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی. اوہ ہو کیا کہنے آپ جیو سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. بڑی جلدی وقت تمام ہو رہا ہے، بات میں روک رہا ہوں. اگر اللہ کافی ہے نا تو ہم اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن تو اس کفایت والے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں رہا. اگر اللہ کافی ہے، کاش اس کی باریکی ختم ہو جاتی ساؤنڈ کی. اگر اللہ کافی ہے تو حوصلہ کرو، کلمہ بھی اللہ تک رکھو. اوہ بیٹا آپ جاگے، آپ ہمت کریں ذرا. بیٹا اگر اللہ کافی ہے نا تو کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دو، لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہیں آتا اسلام کنفرم نہیں ہوتا. اگر جلدی بات کر رہا ہوں، تفصیلات کا وقت نہیں رہ گیا. اگر اللہ کافی ہے تو نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. کیا کہنے؟ پتہ نہیں آپ کو کون سی طاقت اکٹھا ہی چپ کروا دیتی ہے. اور نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے، اللہ کی ذاتی. تو جب اللہ کی ذاتی عبادت نماز ہے تو مسلمانوں آپ اللہ کی عبادت کو اللہ تک رکھو، کیونکہ اللہ کافی ہے. تو آپ اللہ کی نماز میں اللہ تک رہو، لیکن آپ اللہ کی نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو کے جب الحمد پڑھتے ہیں تو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کے بعد کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیرے انعام نازل ہوئے. اور مسجد سے باہر تو کہہ رہا تھا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ سے کہہ رہے کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی ہے. اور مذہب بے شک نہ بدلو، اپنی مرضی کے مولویوں سے صرف اتنا ہی پوچھ لو وہ نعمتوں والی فیملی کون.
مہربانی سر، وقت بالکل جا رہا ہے، ہمیں صرف اتنا بتا دو، اور جو میری قوم کا سرمایہ، میری قوم کا مستقبل اہل اسلام کے بچے ہیں، وہ اگر لائیو سن رہے ہوتے ہیں تو انہیں پریشانی نہ ہو کہ جی نماز تو ہم ریگولر پڑھتے ہیں لیکن اس آیت کی طرف دھیان نہیں دیا، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا نعمتوں والے کون ہیں؟ تو بھائی تمہاری نماز میں اللہ نے تمہیں بتا دی، کہتے جی ہماری نمازوں میں نعمتوں والوں کا ذکر کہاں پہ؟ تو میری مسلمان بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا آپ نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہو، سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہو۔ درود ابراہیمی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ میں وہ پڑھ رہا ہوں جو بھائی پڑھتے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں سرکاری درود پڑھنے لگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسلمان پڑھ رہے نماز میں، نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، انہیں پھر بھی نہیں پتا کہ یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آیا؟ مہربانی سر۔ اور اس کے بعد بس میں بالکل قریب آ رہا ہوں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کما، ماشاءاللہ، کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، جن بندوں کے دسترخوان کھلے ہوتے ہیں نا ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ کیا کہنے میں نے کیا کہا ہے؟ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، میں نے بھی یہیں تک ہی رکھنا ہے آپ، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ مہربانی سر، وقت تمام ہو گیا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے لائیو سن رہا ہو یا میری تقریر کسی تک پہنچے وہ یہ نہ کہے کہ ریاض رضوی نے جناب مانا ہمدانی کی 12 سفر والی مجلس میں طنز کی ہے جی صحابہ کرام پہ، قطعاً نہیں۔ یہ ایشو اب خدا کے لیے بریک دو، اللہ جانے تم اس ملک کی سالمیت سے کیوں کھیلنا چاہتے ہو؟ تم نے نسل در نسل ایک بات سوچ رکھی ہے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اگر میرا مجمع اجازت دے آج میں یہ مسئلہ کلیئر کر کے جا رہا ہوں کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے نا، اور شیعوں جتنی عزت کوئی فرقہ کر ہی نہیں سکا۔ میرے پاس وقت نہیں، یہ وضاحت نہیں کر سکتا، میں ڈائریکٹ فکرہ کہہ رہا ہوں، اور شیعوں جتنی عزت صحابہ کی کس نے کرنی ہے؟ بیٹا میں دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے؟ آپ جیئے سر، آپ جیئے سر، مہربانی۔ یہ عزت ہے صحابہ کرام کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ ہم نے یزید جیسے بدماش کو زندگی کے کسی موڑ پہ رضی اللہ نہیں کہا۔ اگر آپ صحابہ کے مشن میں مخلص ہیں،
پھر میں مسلمانوں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، صحابہ کا احترام، صحابہ کی عزت، صحابہ کرام کی رسپیکٹ زندہ بات میں کر رہا ہوں۔ ہم سے کروانا چاہتے ہو اپنی مرضی کے مطابق، ہمیں آپ کی پریشانیوں کا احساس ہے۔ آپ اس الیکشن میں بڑے مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ ویسے تو پریشان تو سارا ملک ہی ہوا تھا، لیکن میں نے پریشان نہیں کہا، میں نے مایوس کہا ہے۔ کچھ بندے اس الیکشن کے نتیجے میں مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بھانجے سارے ہی ہار گئے ہیں جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہو، خدا دا نہ سمجھے آجے۔ میری ان سے اپیل ہے کہ اگر آپ صحابہ سے مخلص ہیں، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت کی یہ جو برابری والے پلان ہیں نا، انہیں بھول جاؤ۔ اور تم صحابہ اور اہل بیت کو برابر کرنے نکلے ہو، صحابی تو آپس میں برابر نہیں ہے۔ آپ پیچھے رہیں گے، مجھے دکھ ہوگا یار۔ جو بندے حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو، اگر سارے صحابی آپس میں برابر ہوتے تو پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ اس کا مطلب ہے سارے صحابی برابر نہیں ہیں۔ بس بیٹا آخری بات سے قریب ہوں۔ ایک صحابی، بڑے ادب سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے حضور کی، نبی پاک کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ ان صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو، کیا کہنے، دیکھو میں نے پورا نام نہیں لیا، ناظم منبر میرے بھائی نے اعلان تو نہیں کیا تھا نا کہ رضوی صاحب نے حضرت ابو ہریرہ کا نام لینے، رضوی صاحب ابھی ابو ہی کہیں، ابو، تو آپ نے آگے سے ہریرہ کو بات تو نہیں ہوئی نا، میں نے ابو کہا، آدھے مجمع نے ہریرہ کہا۔ اس کا مطلب ہے شیعہ ہر صحابی کو جانتے ہیں۔ میں یہ، ہاں ہماری یہ عقیدت ہے میری جان کہ ہمیں سب صحابہ کا تعارف ہے، وگرنہ آپ میری قوم کو ان پڑھ کہتے ہیں، ان ان پڑھ بندوں کو بھی پتہ ہے۔ حالانکہ جب میں نے حضرت ابو کہا تو کچھ اور نام بھی تو لیے جا سکتے تھے، لیکن اس کا مطلب ہے میرے مجمع کو شعور ہے، ذرا جاگ جائیں، ہمت کریں تھوڑی سی، بات اہم ہے، آپ کی نیند کی نظر نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 10 ہجری میں حضور پردہ فرما گئے، 3 سال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحبت میں بیٹھے، حدیثیں کتنی بیان کی؟ 5700 سے بھی زیادہ، رہے 3 سال۔ اور وہ صحابہ کرام میری لاکھ جانے قربان جو نبی کی صحبت طیبہ میں 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال رہے۔ آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں، 22 سال رسول اللہ کے پاس رہنے والوں نے جو حدیثیں بیان کی، سنچری بھی پوری نہیں۔ اور بچوں یہ یاد رکھو، 100 حدیث بھی، وہ جو 22 سال نبی کی صحبت طیبہ میں رہے وہ 100 حدیثیں بھی بیان نہ کریں، اور جو 3 سال رہے وہ 5700 حدیثیں۔ تو پتہ ہے ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ اور تم شیعہ پتہ نہیں کیا مخلوق ہو، اور تمہیں پوری بات کا پتہ نہیں ہوتا، اور ممبروں پہ تبصرے شروع کر دیتے ہو
تمہیں ساری بات کا تو پتہ نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ حدیثیں اس لیے بیان کی تھی کہ نبی پاک نے اپنا بچا ہوا دودھ انہیں پینے کو دیا تھا۔ یہ نبی کے بچے میں دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جو محمد کی زبان چوس کے زبان ہو جائیں۔ مہربانی صاحب آپ جیئے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میری مجبوری ہے، پیچھے سے مجھے مومنین کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کہو، دوبارہ مجلسوں میں کہنے کے لیے سوزیوں کا ہونا، یہ تو آپ کی محبت ہے، وگرنہ شیعہ مجلسوں میں تو میں سمجھتا ہوں مولوی صرف رکھا ہی برکت کے لیے جاتا۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، زندگی کم ہے، مذہب بے شک اپنے رکھو، لیکن صحابہ اور اہل بیت کی برابری والے خواب میں بغیر وضاحت کے فکرہ کہنے لگا، اور پہلے اس بچی ادادار سے لے کے آخری بندے تک میں مطمئن ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور تائید فرمائیں۔ میری اپیل ہے علماء دین سے کہ ہم یہ تقریریں ہم اس لیے یہ مجلس عزاداری نہیں کرتے کہ ہم جناب کے مذہب کو بدلنا چاہتے ہیں۔ مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو۔ زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ صحابہ اور اہل بیت برابر ہو ہی نہیں سکتے، یہ فرق قیامت تک رہنا ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے وہ بیٹا محمد کا۔ کیا کہنے حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے۔ آپ جیئے، یہی حق معرفت ہے، یہ آپ کی اٹھتی ہوئی گریہ کی آوازیں۔ ایک لمحہ پہلے آپ مسکراتے چہروں سے داد دے رہے ہوتے، لمحے بعد وہی ہاتھ ماتم کرنے لگ جاتے۔ تیرے بچوں، پردے میں میری بیٹیاں بہنیں ہیں، یہ جو آپ کی یکدم آنسو آ جاتے ہیں نا، ان آنسوؤں کی قیمت کا پتہ آپ کو تب چلے گا جب دروازہ جنت پہ غریب کی ماں کھڑی ہوگی اور کہے گی وہ بھی میرے بیٹے کا عزادار ہے، آباد رہو، تیرا قرآن ابھی بھی قبول کر۔ اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے۔ اور جب آپ جیئے، جب آپ کے گریہ کی آواز اٹھتی ہے، آپ ڈائریکٹ دعا لے لیتے ہیں اپنے چھٹے وارث۔ تیرے مولا کا سر سجدے میں تھا اور کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بنا۔ آپ جیئے، اللہ آپ کو ذاتی غموں میں نہ رونا پڑے۔ میں بالکل صرف 1 منٹ آپ کا لے رہا ہوں۔ جو اہل اسلام ہمارے بھائی سوچتے ہیں کہ یار یہ اس مذہب کی سمجھ نہیں آتی، صدیوں پہلے کربلا ہوئی تھی، اتنی مدت کے بعد بھی آج بھی ان کا ذاکر کوئی اولاد نبی کے دکھ پڑھے نا تو یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے، ہائے ہائے جتنا مجلسوں میں روتے۔ جن بندوں کو یہ پریشانی ہے کہ یار یہ اتنا روتے کیوں ہیں، میں محرم سے پہلے
UK یورپ کی مجالس میں تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ پاکستانیوں کے شہروں کے شہر وہاں پہ آباد، آپ کے بھی علم میں ہوگا، آپ کے علاقوں کے بھی لوگ گلف میں یا باہر کے ملکوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو فیملیاں لے کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. فرض کریں ملتان قریب ہے، ڈیرہ قریب ہے، ڈیرہ کی کوئی فیملی اپنے بچوں کو لے کے بیرون ملک چلی جائے اور وہ 2-3 سال تک آ نہ سکے اور 3-4 سال کے بعد بچے لے کے وہ ڈیرہ غازی خاں میں آئے، کیا اس گھر کی بیٹی ڈیرے پہنچ کے پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ نہیں، مجھے معاف کر دینا شاید میں سمجھا نہیں سکتا. اور مسلمانوں، اللہ جانے تم نے علی کی بیٹیوں کو، اللہ جانے تم نے کتنا مارا تھا. وہ نان کے شہر کے دروازے پہ تھی اور پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ سیدہ آپ کو ذاتی خموں میں نہ رلا، میں بس یہیں پہ مجلس تمام کر رہا ہوں. ہائے گریہ، نمی آنکھوں کی، یہ آنسو، یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں، یہ تمہارے اندر کا درد ہے. 18 بھائیوں کی بے وارث بہن مدینہ کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی، اور جو بی بی نے نوحہ پڑھا تھا نا سائم بیٹا، فارسی روضہ خانوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں، وہ پڑھتے ہیں کہ بی بی نے کیا کہا تھا. نانے کا شہر دیکھتے بی بی نے کہا تھا نانا با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم. نانا جب میں گئی تھی نا اس شہر سے، بھائیوں کی صف میرے ساتھ تھی. نانا میرا پیکا دروازہ بند، ایک لمحہ میرا بھائی مجھے دیں گے؟ آج ماں کی قبر پہ بھی سیدہ نہیں گئی، بھائیوں کی حویلی میں بھی نہیں گئی، اپنا سسرالی گھر چاچے کی بہو تھی نا عبداللہ کی حویلی میں بھی نہیں گئی. سب سے پہلے بی بی نانے کی قبر پہ آتی ہے، اور نانے کی قبر پہ جب نظر پڑی ہے نا، تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نانا اگر کوئی اور شام ہے. نانا بیٹیاں حاضر، قبر سے آواز آئی آئے ہو میری محسنہ بیٹی. دوسرا فقرہ بی بی نے کہا، دوسرا فقرہ کہتی ہے نانا تیری نسل بچا کے لے آئی ہے، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا. مجلس میں نے تمام کر دی، گریہ جو نصیبوں میں تھا وہ ہو گیا. تیسری بات بی بی نے کی، کہتی ہے نانا میں تیری وہ بیٹی ہوں جس کے لہجے کو میرا بابا ترستا تھا. نانا جب میری ماں کی زندگی میں بابا گھر آتے تھے نا تو میں اماں کی پشت کے پیچھے آ جاتی تھی، اماں مجھے بابے سے شرم آتی. نانا علی ترستا تھا میرا بابا، کبھی میری بیٹی مجھ سے بولے، مجھے کچھ کہے، میں شرم و حیا کی وجہ سے نا میں بابا کے سامنے بھی نہیں بولتی تھی. نانا لیکن تیرا کلمہ پڑھنے والے مجھے بدماشوں میں لے گئے. نانا ان بازاروں میں لے گئے جہاں لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے گلاس. نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے مجھے 36 شہروں میں لے گئے. نانا جس کے چہرے کو علی ترستا تھا، نانا میرے سر پہ چادر نہیں تھی. نانا میں یہ کسے بتاؤں؟ نانا تجھے دکھ صرف ایک سناتی ہوں کہ نانا 10 محرم کی شام کو میرے ویر کے قاتل نے میرے سر سے نیزے سے چادر اتاری تھی. پھر نانا میں بستیوں کے سفر، شہروں کے سفر ننگے سر کر رہی تھی. نانا اگر عیسائی جاتے تھے وہ تیری زینب کو چادر دیتے تھے، اور تیرا کلمہ پڑھنے والے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مہربانی سے بسم اللہ. آپ جی بہت تھینک یو.
معزز سامعین ماشاءاللہ یہ جناب قبلہ سید ریاض حسین رضوی صاحب بحر المسیم مصور امام ذاکر مصطفی ریشہ بزرگ دردش مدرہ بھائی جوان سیم عباس نوتک شبیہ علم باپ برمت فرمیشے نتو فورن بعد قبلہ کعبہ علامہ سید محمد رضا رضوی صاحب لاہور ذاکر خان غلام مصطفیٰ خان یعنی صاحب شباز پاکستان بابا سید مشتاق